بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ قرآن، حدیث اور وظائف کو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا بہت السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ جیسے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ نساء کے بارے میں، سورہ نساء کی میں نے آپ کو فضیلت کے بارے میں بتایا، اور سورہ نساء کے جو مین ٹاپکس ہیں اس کو میں نے ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتایا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے وظائف کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کے وظائف میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہم سورہ نساء کا ایک چھوٹا سا ریکیپ کرتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے، جو آج میرے چینل پہ نیو ہیں، تو ان کے لیے ہم تھوڑا سا سورہ نساء کو ریکیپ کر لیتے ہیں وظائف کی طرف جانے سے پہلے۔ سورہ نساء قرآن پاک کی مدنی صورت ہے، اور اس کے 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء کا مطلب ہے عورت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو صورت نازل کی ہے خاص طور پر خواتین کے لیے نازل کی ہے۔ خواتین کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اگر وہ بیٹی ہے، اگر اس کے والدین اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، تو ان کے لیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ تو پیارے معزز سامعین، وہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت دی ہے، اور پھر وہ اس کی پرورش اچھی کرتے ہیں، تو روز محشر وہ ان کے لیے دوزخ کی آگ سے آزادی کا سبب بن جائیں گی۔ پھر عورت جون سی ہے، اگر شادی ہوتی ہے تو اس کے تمام جو نکاح کے مسائل ہیں، حق مہر کے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں بیان کیے ہیں۔ پھر وہ خواتین جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، تو ان کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت کی جس بھی دروازے سے جانا چاہیں وہ اس میں داخل ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف مردوں کے لیے بھی یہ کہا کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو کیونکہ یہ سورہ نساء جو سی ہے غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے، بہت سی خواتین بیوہ ہو گئیں، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، یتیم کے مال کے بارے میں کیا فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر استعمال کرنا بہت زیادہ گناہ ہے، اور پھر عورت کے میراث میں حصہ بیان کر دیا۔ پھر نیز اس میں یہ بھی فرمایا، جو اس کے مین ٹاپکس ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ والدین، رشتہ داری، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، پڑوسیوں، مسافروں، اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پھر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ خاص تاکید کی گئی ہے، جیسے حسد سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تکبر اور بخل اور ریاکاری کی بھی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو پیارے معزز سامعین، یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اب ہم انشاءاللہ اس کے آپ کو وظائف بتائیں گے۔ اچھا، اب جو تمام لوگ جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ہر ٹائم ناچاکی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، یا ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی، یا ماں بیٹے کی نہیں بنتی، یا ماں بیٹی کی نہیں بنتی، یا میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تو یہ تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے، کہ میں تو کہوں گی کہ وہ لازمی انہیں اپنے گھروں میں آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ قرآن ہے، کوئی
وہ دوسری چیز نہیں ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو جن لوگ گھروں میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں یا میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے، ہر ٹائم گھروں میں نچاکیاں رہتی ہیں، تو انہوں نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سورت کو آپ یا تو ڈیلی 7 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں اور اس ٹائم پہ آپ نے اس کو بیٹھ کے آپ اسے 7 دن پڑھیں، 7 مرتبہ ڈیلی، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو ایک مہینہ پڑھ کے دیکھیں، مطلب آپ اپنی آسانی کے ساتھ، یا ہفتے میں آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان گھروں میں سکون ہو جائے گا، خوشیاں آ جائیں گی اور رحمتیں برسنے لگ جائیں گی۔ اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں، پاک دامنی کے لیے وظیفہ۔ ایک ہوتا ہے نا، مرد ہوتے ہیں وہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری عورت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یا کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو نامحرم مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، تو یہ ان کے لیے خاص کر یہ وظیفہ ہے کہ انہوں نے معاف کیجیے گا، آپ نے سورہ نساء کو پڑھنا ہے اور اسے پانی پہ دم کرنا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی درود شریف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ نساء کو 1 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جو بھی افیکٹڈ مرد اور عورت ہے آپ اسے پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ پھر وہ تمام لوگ جنہیں ڈپریشن ہے، آج کل بہت زیادہ لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہے، تو اس سے نکلنے کا ایک بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ آپ نے آدھا کپ عرق گلاب لینا ہے اور اس پہ 7 مرتبہ سورہ نساء پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ 21 دفعہ پڑھ لیں، اپنی سہولت کے مطابق آپ جتنا بھی درود شریف اول و آخر پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ نساء کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ جو عرق گلاب آدھا کپ آپ نے جس پہ دم کیا ہے، اسے آپ نے 1 گلاس پانی کے ساتھ شامل کرنا ہے، اور پھر اس متاثرہ مرد اور عورت کو آپ نے اسے پلانا ہے انشاءاللہ۔ تو جو بھی انہیں پریشانی، انزائٹی اور ڈپریشن کے پرابلم ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ وظائف اچھے لگے ہوں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے، تاکہ اگلی جب ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔